رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بصرہ کے امام کے سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھے، شکل صرف ان کی نیک تھی جو ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائیں تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگی کیا یہ بتاؤ گے؟ میں جانتی ہوں کہ دوزخی ہوں۔ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کس کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گر گئی؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو۔ مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتانا، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن جمال سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اسی میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کیا وہ آئے تھے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا عربی میں تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بلایا۔ اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے میں بھول جاؤں گی۔ جس رب کو 40 سال میں نہ بلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے میں بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔